وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، شعر کس کا ہے؟ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی۔ تو اعلیٰ حضرت کے بارے میں بھی لوگوں نے دل بھر کر 2 نمبری۔ میں مفتی صاحب ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، کوئی صاحب بیان کر رہے تھے اعلیٰ حضرت کی شاعری کے حوالے سے، اچھے شاعر تھے، اچھے نعتیں لکھی ہیں، پر غلو کرتے تھے، بعض اوقات شرکیہ جملے کہتے تھے، جیسے احمد رضا صاحب نے یہ شعر کہا ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر چکا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اب حاضرین کہہ رہے ہیں استغفر اللہ، اہل علم بھی کچھ بیٹھے تھے، میں سوچ رہا تھا اس بیچارے کو کوئی بتائے، یا تو یہ خیانت کر رہا ہے جانتے ہوئے، یا اس کو بھی کسی نے پٹی پڑھائی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر ہی نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کی کسی کتاب میں شعر کوئی دکھا دے، میں ناک کٹا لوں۔ فتاوی رضویہ میں شعر کے خلاف فتویٰ موجود ہے، بالکل اس شعر کے خلاف فتویٰ۔ اور وہ صاحب کا عالم آپ دیکھیے، کہتے ہیں بھائی شرک نہیں ہونا چاہیے، آپ کسی سے مدد طلب کرو، میرا یہ کام کر دو 1 دفعہ ٹھیک ہے، دوسری دفعہ کرو ٹھیک ہے، تیسری دفعہ کرو گے شرک ہو جائے گا۔ دنیاوی عام طریقے سے یہ کہ ٹھیک ہے بھئی، آپ ایک کام ہے آپ کر سکتے ہیں، یہ کر دیجئے۔ اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے میں کروں گا، پھر بھول گیا یا کچھ اور ہوا، دوسری مرتبہ یاد دہانی کرا دی، تیسری مرتبہ جو ہے انہوں نے کہا کہ پھر اس میں شرک کی بو آنے لگتی ہے، کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سمجھا ہے کہ اسی کو اختیار حاصل ہے۔ وہ صاحب کا عالم آپ دیکھیے، کہتے ہیں بھائی شرک نہیں ہونا چاہیے، آپ کسی سے مدد طلب کرو، میرا یہ کام کر دو 1 دفعہ ٹھیک ہے، دوسری دفعہ کرو ٹھیک ہے، تیسری دفعہ کرو گے شرک ہو جائے گا۔ استغفر اللہ۔ کوئی کپڑا بیچ رہے ہیں آپ، بھاؤ کم کر دو، اللہ اکبر، یہ کوئی شرک ہوتا ہے؟ جہالت اس کا اصل میں کہنے کا مقصد جس کے دل کے اندر اتنا میلاپن ہے، اتنی گندگی ہے، اجراپن نہیں ہے، تو وہ جھوٹ بولے، خیانت کرے، کچھ بھی کرے۔ یعنی جو مسلمانوں کو مشرک قرار دینے پر تلا ہوا ہے کہ جناب 3 دفعہ پولیس کو کسی نے بلا لیا تو ہو گیا مشرک، 3 دفعہ ڈاکٹر کے پاس چلا گیا ہو گیا مشرک، 3 دفعہ کسی کو بوجھ اٹھانے کے لیے بلا لیا ہو گیا مشرک۔ وہ تو عجیب و غریب معاملات دین کو کیا عجیب بنا دیا۔ اچھا آپ بات چلی ہے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بھی مشہور ہے کہ اعلیٰ حضرت نے، یہی طبقہ جو خیانت پھیلاتا ہے، کہ یہ سمجھتے تھے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا علم یہ اللہ کے علم کے برابر تھا۔ یہ احمد رضا صاحب کہتے ہیں، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت علماء ایک جگہ لکھتے ہیں بلا تشبیہ و تمثیل، یعنی ہم سمندر کو اللہ کا علم نہیں کہتے۔ صحیح، سمندر کیا حیثیت ہے؟ تو بلا تشبیہ و تمثیل، اگر سمندر جو ہے ایک طرف ہو تو پیارے آقا علیہ السلام کا جو علم ہے اللہ کے علم کے مقابل ایک قطرہ بھی نہیں، قطرے کی طرح بھی نہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت نے واضح طور پر لکھا ہے، بالکل ایسا ہی، ٹھیک ہے نا۔ تو بات وہی ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر یہ غلط فہمیاں پھیلائی ہیں۔ آپ نے کتابیں یا تو پڑھی نہیں، سنی سنائی پہ چلتے رہے، سنی سنائی پہ تحقیق کرنا آپ پر لازم تھا، بے شک، یا پڑھی ہیں تو چونکہ معاملہ کچھ اور تھا، وہ کہتے ہیں نا گل وچ اور ہے، کیا بات ہے، معاملہ اصل میں کچھ اور تھا، اس پر پردہ رکھنے کے لیے یہ سارا معاملہ تیار کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکزی دارالافتاء اہل سنت عیسیٰ خیل میں قرآن و سنت اور فقہ حنفی کے مطابق شرعی مسائل کا حل بیان کیا جاتا ہے، اور کسی بھی قسم کا تحریری فتویٰ لینا ہو تو وہ بھی یہاں سے جاری کیا جاتا ہے۔ دارالافتاء اہل سنت کا جو وقت ہے جمعے کے علاوہ صبح 9 بجے سے لے کر دوپہر 1 بجے تک ہوتا ہے، تو اس وقت کے دوران آپ دارالافتاء میں تشریف لا سکتے ہیں۔ کوئی بھی شرعی مسئلہ ہے اس کے لیے آپ تشریف لائیں، قرآن و سنت اور فقہ حنفی کے مطابق آپ کے مسائل کا حل انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔